نتیجے میں اللہ رب العزت اچھے نتائج کے ساتھ انہیں ہمکنار کر رہے ہیں۔ ان بچوں کا قرآن مجید نازلہ قرآن مکمل کرنا یا حفظ قرآن مکمل کرنا یہ ان طلباء کے لیے اور اساتذہ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائیں، اپنی رحمتیں ان پر نازل فرمائیں اور ان تمام چیزوں کو قبول فرمائیں ایک اچھے مقصد کے ساتھ اور ایک اچھے عزم کے ساتھ اور ایک اونچی اڑان لیتے ہوئے اور ایک اونچے مقصد کے ساتھ ایک اونچی سوچ کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہم حضرت والا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کئی ساری مصروفیتوں کے بعد حضرت نے قدم رفزائی فرمائی اور ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ حضرت کے کئی کام ہیں، ان میں سے ایک اہم کام کہ قانونی اعتبار سے آج کل مدارس کی کیا حالات ہیں، ہر اعتبار سے مدارس کو اس سلسلے میں حضرت کے ساتھ ایک مکمل ٹیم کام کرتی ہے۔ حضرت والا اس کی بھی تربیت کئی علماء کرام کو دیتے ہیں اور دے چکے ہیں۔ صلی علی رسول کریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم بزرگان دین اور حاصل جلسہ، آج کی اس محفل اور بابرکت اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک، اس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، اس کا متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کا صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ نوجوان دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ظاہری قوتوں کو جلا بخشا۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے شیاطین جناتوں کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور عفت شامیاں نگر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا نصیب پیش کرنے سے سارے دنیا عاجز و خاسر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عربی کے فصیح و بلیغ زبان دانی دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹھیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے مثل میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا حفاظت کا دعویٰ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے اجرے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ حضرات، قیامت کا میدان اور ایسے تک آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ محترم دوستو، قرآن آئے تو مکان و سکان میں زندگی آئی، قرآن آئے تو عدل و مساوات کا پیغام پھیلا، قرآن آئے تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آئے تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آئے تو کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آئے تو کفر و شرک دم توڑ گئے، قرآن آئے تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آئے تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آئے تو گلستہ کو بہر حسن عطا ہوا، قرآن آئے تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے۔ مگر افسوس، سب افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو تر کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پہ عزت اور عفت کا تاج تھا، ذلت اور رسوائی کے غور میں جا گری۔ وہ قوم جس کا کامیابی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کی مقدس بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کا ایک آواز پر افریقہ کے رہنے والے گنگا درندوں نے جنگل خالی کر دیا تھا، آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم کو ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت اور سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جس پر کبھی تاریخ نازا تھی،
آج ماتم گنا ہے۔ وہ قوم جس کا ماضی روشن اور تابانہ تھا، حال مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور اسی چند باتوں میں اپنی تفصیل کرتا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، یہ تھے شیخ توصیف سلمہ جو بزبان اردو تقریر پیش فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد قبل اس کے کہ میں انگریزی تقریر کے لیے مدرسے کے طالب علم کو دعوت دوں، میں چند باتیں آپ کے گوش و گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ محترم حضرات، ہمارا اور آپ کا یہاں جو جمع ہونا ہوا ہے وہ قرآن کی بابرکت نسبت پر جمع ہونا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے جلسے میں تو آ چکے ہیں لیکن کہیں پھر رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگائے ایسے بیٹھے ہیں غفلت کے ساتھ کہ نیند کا جھونکا لگ گیا۔ ہمارے سامنے مہمان مکرم موجود ہیں، تو اس لیے ہمارے جو آنے کا سب سے پہلا مقصد ان اکابرین کی باتیں سننا اور اس پر عمل کرنا۔ تو میں ایک درخواست آپ سے یہ کرتا ہوں، براہ کرم آپ حضرات کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے اور وقت ضرورت آپ اس موبائل کو اٹھا کر ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا براہ کرم عمل کی نیت سے خود سن لیں، ویڈیو شوٹ نہ کریں۔ اس لیے کہ جو ویڈیو شوٹ کیا جاتا ہے وہ ویڈیو کی حیثیت سے رہ جاتا ہے۔ جب ہم عمل کی نیت سے اپنے کاموں سے دل میں اتارنے کی نیت سے اکابرین کی باتیں سنیں گے تو وہ دل میں جم جائیں گی، اس کا اثر باقی رہے گا۔ اب فون سے غفلت یہ ہوتی ہے کہ فون پر بھروسہ ہو گیا کہ بعد میں حضرت کی باتیں پھر سنیں گے، تو ایک محض دھوکہ ہے، اور بعد میں کبھی آدمی سنتا ہی نہیں۔ جب جہاں آدمی سننے کے لیے جمع ہوا ہے وہاں پر آدمی نہیں سنے گا تو باہر کہاں سے موقع ملے گا؟ تو اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش ہے کہ براہ کرم ویڈیوگرافی بند کر کے حضرت کی باتوں کو، یا پھر جو طلبہ یہاں آ رہے ہیں اسٹیج پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بغور اس کو سماعت فرمائیں، ان کی دل نوازی کریں، ان کی رہنمائی کریں، ان کی رہبری کریں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اب اس کے بعد چونکہ ہمارے اس مدرسے میں جہاں قرآن مجید، ناظرہ، دینیات وغیرہ کا نصاب پڑھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انگریزی اور حساب کے گھنٹے بھی داخل نصاب ہے، ضم ہے۔ تو اب زبان انگریزی تقریر پیش کرنے کے لیے میں امسال کے فارغ التحصیل طالب علم حافظ شیخ عبداللہ سلمہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور زبان انگریزی اپنا درس اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ Look around, there are many beautiful flowers. You see the sky, you see the sun, you see the bright moon and many twinkling stars. Allah created all these wonderful things for us. Allah made the earth, the big mountains, the deep seas and the oceans. Allah made fishes of different sizes. Allah made beautiful birds of different colors. Allah made lovely flowers and delicious fruits. Allah created us and provided us with a variety of fruits. Allah sent His bounties on us. Allah created you and me. He has complete power over all the beings. Allah is the Almighty. Allah is one. He has no partner. All human beings need Allah. Allah Himself said, "Ask me, I will give. Put all your needs before Allah said, Oh Allah, I need this. Please give it to me." Allah accepts our dua. Allah is happy to give. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے حافظ شیخ عبداللہ سلمہ جو امسال کے فارغ التحصیل طلبہ میں سے ایک ہے۔ اب اس کے بعد اب اس ذات مقدس کو آپ کے دیار عشق و محبت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جن کی شخصیت ہماگیر فضیلت کے حامل ہے،
جو ایک ماہر مدرس اور عظیم مقرر بھی ہیں، حدیث و تفسیر، فقہ و اصول فقہ بھی جن کی گہری نظر ہے، میدان درس و تدریس میں بھی جنہیں کافی شہرت حاصل ہے، جن کے تلامذہ آج ملک کے مختلف گوشوں میں اعلیٰ مناصب تدریس پر فائز ہیں۔ میری مراد عالم ربانی استاد محترم مفتی کریم اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہے۔ بلا تاخیر میں حضرت والا سے دست بستہ عرض کروں گا کہ حضرت والا کرسی خطابت پر فائز ہوں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ خطیبوں کو تو ہونا چاہیے نازاں خطابت پر، تیری شان کے خطابت پر خطابت ناز کرتی ہے، خدا کے واسطے مہر سکون توڑ دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ حضرت ڈائس پر تشریف۔